علامہ اقبال 9 نومبر 1870 کو ہندوستان کے شہر سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام محمد اقبال رکھا۔ اقبال کے آباء و اجداد قبول اسلام کے بعد 18ویں صدی کے آخر یا 19ویں صدی کے اوائل میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے اور محلہ کھیتیاں میں آباد ہوئے۔ شیخ نور محمد دیندار آدمی تھے، بیٹے کے لیے دینی تعلیم ہی کافی سمجھتے تھے۔ سیالکوٹ کے اکثر مقامی علماء کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔ اقبال جب سن شعور کو پہنچے تو انہوں نے مولانا غلام حسن کے پاس لے کر گئے، جو محلہ شوالا کی مسجد میں درس دیا کرتے تھے۔ شیخ نور محمد کا وہاں آنا جانا تھا۔ یہاں سے اقبال کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ حسب دستور قرآن شریف سے ہی ابتدا ہوئی۔ تقریباً سال بھر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شہر کے ایک نامور عالم مولانا سید میر حسن ادھر آئے۔ ایک بچے کو بیٹھے دیکھا کہ سورج سے عظمت اور سعادت چمکتی نظر آ رہی تھی۔ پوچھا کہ کس کا بچہ ہے؟ معلوم ہوا تو وہاں سے اٹھ کر شیخ نور محمد کی طرف چل پڑے۔ دونوں آپس میں قریبی واقف تھے۔ مولانا نے زور دے کر سمجھایا کہ اپنے بیٹے کو مدرسے تک محدود نہ رکھو، اس کے لیے جدید تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ علامہ اقبال کو ان کی تربیت میں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو شیخ نور محمد کو پسو پیش رہا، مگر جب دوسری طرف سے اصرار بڑھتا چلا گیا تو اقبال کو میر حسن کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کا مکتب شیخ نور محمد کے گھر کے قریب ہی کوچہ میر حسام الدین میں تھا۔ یہاں اقبال نے اردو، فارسی اور عربی ادب پڑھنا شروع کیا۔ 16 برس کی عمر میں اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، فرسٹ ڈویژن آئی اور تمغہ وظیفہ ملا۔ اسکاچ مشن اسکول میں انٹرمیڈیٹ کی کلاسیں بھی شروع ہو چکی تھیں، لہٰذا اقبال کو FA کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑا، وہیں رہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ان کی شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ یوں تو شعر و شاعری سے ان کی مناسبت بچپن سے ہی ظاہر ہوتی تھی۔ وہ داغ دلوی کا دور تھا، اچھی خاصی گرفت تھی ان کی، سو آپ نے شاگردی کی درخواست لکھ بھیجی۔ ان کی شاگردی مختصر رہی مگر اقبال پر اپنا اثر چھوڑ گئی۔ 6 مئی 1893 میں اقبال نے میٹرک کیا اور 1895 میں اقبال نے FA کیا اور مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے۔ یہاں گورنمنٹ کالج میں BA کی کلاس میں داخلہ لیا اور ہاسٹل میں رہنے لگے۔ اپنے لیے انگریزی، فلسفہ اور عربی کے مضامین منتخب کیے۔ انگریزی اور فلسفہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے اور عربی پڑھنے اورینٹل کالج جاتے، جہاں مولانا فیض الحسن سہارنپوری ایسے بے مثال استاد تشریف رکھتے تھے۔ مارچ 1899 میں MA کا امتحان دیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ اس دوران میں شاعری کا سلسلہ بھی چلتا رہا مگر مشاعروں میں نہ جاتے۔ نومبر 1899 کی ایک شام کچھ بے تکلف ہم جماعت دوست حکیم امین الدین کے مکان پر ایک محفل مشاعرہ میں کھینچ کر لے گئے۔ بڑے بڑے سکہ بند استاد شاگردوں کی ایک کثیر تعداد سمیت شریک تھے۔ سننے والوں کا بھی ایک ہجوم تھا۔ اقبال چونکہ بالکل نئے تھے اس لیے ان کا نام مبتدیوں کے طور پر پکارا گیا۔ غزل پڑھنی شروع کی۔ جب اس شعر پر پہنچے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارکے انفال کے، تو اچھے استاد اچھل پڑے، بے اختیار ہو کر داد دینے لگے۔ یہاں سے اقبال کی بحیثیت شاعر شہرت کا آغاز ہوا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے کینیڈا یا امریکہ جانا چاہتے تھے مگر آرنلڈ کے کہنے پر اس مقصد کے لیے انگلستان اور جرمنی کا انتخاب کیا۔ آپ نے علم الاقتصادیات کے نام سے اردو زبان میں ایک مختصر سی کتاب تصنیف کی جو 1904 میں شائع ہوئی۔ اردو میں اپنے موضوع پر یہ ایک اولین کتب میں سے ہے۔ اورینٹل کالج میں بطور عربک ریڈر مدت ملازمت ختم ہو گئی تو 1903 میں اسسٹنٹ پروفیسر انگریزی کی حیثیت سے اقبال کا گورنمنٹ کالج میں تقرر ہو گیا۔ بعد میں فلسفے کے شعبے میں چلے گئے، وہاں پڑھاتے رہے مگر یہاں تک کہ 1 اکتوبر 1905 کو یورپ جانے کے لیے 3 سال کی رخصت لی۔ اعلیٰ تعلیم اور سفر یورپ 25 دسمبر 1905 کو علامہ اقبال نے تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی ٹرینٹی کالج میں داخلہ لے لیا۔ چونکہ کالج میں ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے لیے گئے تھے اس لیے ان کے لیے
علم طالب علموں کی طرح ہاسٹل میں رہنے کی پابندی نہ تھی۔ قیام کے بندوبست کالج سے باہر کیا۔ ابھی یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہوا تھا کہ بیرسٹری کے لیے لنکز ان میں داخلہ لے لیا اور پروفیسر براؤن جیسے فاضل استاد سے رہنمائی حاصل کی۔ بعد میں آپ نے جرمنی چلے گئے، جہاں میونخ یونیورسٹی سے آپ نے فلسفہ میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ 4 نومبر 1907 کو میونخ یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی۔ 1908 میں یہ مقالہ پہلی بار لندن سے شائع ہوا۔ انتصاب آرنلڈ کے نام تھا۔ ڈاکٹریٹ ملتے ہی واپس چلے آئے، بیرسٹری کے فائنل امتحانوں کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ مہینے بعد سارے امتحانوں مکمل ہو گئے۔ جولائی 1908 کو نتیجہ نکلا، کامیاب قرار پائے۔ اس کے بعد انگلستان میں مزید نہیں رکے، وطن واپس آ گئے۔ مئی 1908 جب لندن میں آل انڈیا لیگ کی برٹش کمپنی کا افتتاح ہوا تو ایک اجلاس میں سید میر علی کمیٹی کے صدر چنے گئے اور علامہ اقبال کو مجلس عاملہ کا رکن نامزد کیا گیا۔ اس زمانے میں انہوں نے شاعری ترک کر دینے کی ٹھان لی تھی، مگر آرنلڈ اور قریبی دوست شیخ عبد القادر کے کہنے پر یہ ارادہ چھوڑ دیا۔ فارسی میں شعر گوئی کی ابتدا اسی دور میں ہوئی۔ ابتدا میں آپ نے MA کرنے کے لیے اورینٹل کالج لاہور میں تدریس کے فرائض انجام دیے، لیکن آپ نے بیرسٹری کو مستقل طور پر اپنایا۔ وکالت کے ساتھ ساتھ آپ شعر و شاعری بھی کرتے رہے۔ آپ نے MA کرنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے، لیکن آپ نے بیرسٹری کو مستقل طور پر اپنایا۔ وکالت کے ساتھ ساتھ آپ شعر و شاعری بھی کرتے رہے اور سیاسی تحریکوں میں حصہ لیا۔ 1922 میں حکومت کی طرف سے سر کا خطاب ملا۔ اقبال انجمن حمایت اسلام کے آزادی صدر بھی رہے۔ اگست 1908 میں لاہور آ گئے۔ 1 مہینے بعد چیف کورٹ پنجاب میں وکالت شروع کر دی۔ اس پیشے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ MAO کالج علی گڑھ میں فلسفے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں تاریخ کی پروفیسری کی پیشکش کی گئی، مگر اقبال نے اپنے لیے وکالت کو مناسب جانا۔ دونوں اداروں سے معذرت کر لی، البتہ بعد میں حکومت پنجاب کی درخواست اور اصرار پر 10 مئی 1910 سے گورنمنٹ کالج لاہور میں عارضی طور پر فلسفہ پڑھانا شروع کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ وکالت بھی جاری رکھی۔ بعد میں مصروفیات بڑھتی چلی گئیں، کئی اداروں اور انجمنوں سے تعلق پیدا ہو گیا۔ 2 مارچ 1910 کو پنجاب یونیورسٹی کے فیلو نامزد کیے گئے۔ لالا رام پرساد پروفیسر تاریخ گورنمنٹ کالج لاہور کے ساتھ مل کر نصاب کی ایک کتاب تاریخ ہند مرتب کی۔ اس دوران میں پنجاب ٹیکسٹ بک کمیٹی کے بھی رکن رہے۔ میٹرک کے طلباء کے لیے فارسی کی ایک کتاب آئینہ عجم مرتب کی، جو 1927 میں شائع ہوئی۔ غرض پنجاب یونیورسٹی سے اقبال عملاً 1932 تک متعلق رہے۔ 20ویں صدی کے اشرا اول میں پنجاب کی مسلم آبادی ایک ٹھہراؤ میں مبتلا تھی۔ کہنے کو مسلمانوں کے اندر 2 سیاسی دھڑے موجود تھے، مگر دونوں مسلمانوں کے حقیقی تہذیب، سیاسی اور معاشی مسائل سے بیگانہ تھے۔ یورپ سے واپسی کے بعد 1914 تک کا زمانہ اقبال کی بنیادی فکر کی تشکیل و تکمیل کا زمانہ ہے کہ 1926 آ گیا۔ اسی سال پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے دوبارہ انتخابات ہوئے۔ دوستوں نے پھر زور ڈالا۔ اس مرتبہ میاں عبدالعزیز نے بھی کہہ دیا کہ وہ اقبال کے مقابلے میں کھڑا نہ ہوں گے بلکہ ان کی مدد کریں گے۔ اس بار اقبال مان گئے۔ امیدوار کا باقاعدہ اعلان چھاپ دیا گیا۔ الیکشن ہوئے۔ ظاہر کہ اقبال ہی کو کامیاب ہونا تھا۔ کونسل کے اندر یونسٹ پارٹی اکثریت میں تھی۔ اس کی قوت کو مسلمانوں کے قومی مفاد میں استعمال کرنے کے لیے اقبال یونسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے، مگر جب اس جماعت کے ناقابل اصلاح خرابیاں مشاہدے میں آئیں تو اقبال نے علیحدگی اختیار کر لی، باقی مدت ایک تنہا رکن کی حیثیت سے گزار دی۔ اسی سال پنجاب کی صوبائی مسلم لیگ کے سیکرٹری بنائے گئے، جس سے برصغیر کی مسلم سیاست کا دروازہ ان پر کھل گیا۔ اب اقبال عملی سیاست کے میدان میں قدم رکھ چکے تھے۔ علامہ اقبال نے 1930 کو نظریہ پاکستان الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا، جو بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ آپ 21 اپریل 1938 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کی خدمات کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔